بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روحوں کا باہم تعارف۔ دوستو، حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہوئے تو ان پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے بھائی، تمہاری گھبراہٹ شاید اس لیے ہے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہو رہی ہے اور تم موت کی طرف جا رہے ہو۔ اگر اسی لیے گھبرا رہے ہو تو سن لو، تم مرنے کے بعد اپنے ماں باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو گے، اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے، اور نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اپنے چچا حمزہ اور جعفر رضوان اللہ علیہم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اپنے ماموں قاسم و طیب مطہر ابراہیم علیہ السلام کا شرف ملاقات حاصل ہوگا، اور اپنی خالہ رقیہ کلثوم و زینب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے مل کر خوش ہوگے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مرتے ہی ان حضرات سے ملاقات ہونے والی ہے تو ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ باوالا ابن عساکر۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ملک شام کا ایک آدمی شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد اس کا باپ جو کہ زندہ تھا، ہر جمعے کی رات کو خواب میں اپنے شہید بیٹے سے ملتا اور باتیں کر کے غم خلط کرتا۔ ایک جمعے کی رات ایسا ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اور اس کے بعد والے جمعے کی رات میں باپ نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو اس سے شکایت کی کہ بیٹے تو ایک ہفتہ مجھ سے غائب رہا، جس سے مجھ کو تکلیف ہوئی۔ بیٹے نے کہا کہ گزشتہ جمعے کی رات میں اس لیے نہ آ سکا کہ ہم تمام شہداء کو حکم ہوا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہے، تمام لوگ ان کا استقبال کریں اور ان سے ملاقات کریں۔ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ جس رات کا یہ واقعہ ہے اسی رات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے اعزاز میں شہیدوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اس نیک بندے سے ملاقات کریں۔ باوالا بنی۔ مومن سے فرشتوں کا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافق و کافر کو زمین کا بھیجنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے انصاف کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسے ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر منور کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھینچ دے، چنانچہ زمین اسے بھینچ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ باوالا ترمذی شریف۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کی ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر کرنے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دے کر فوراً ہی قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچیں جس پر خداوند عالم کا کرم ہو۔ اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ جل شانہ صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ: ایمان والوں کو اللہ کی اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ لوگ تم کو قبر میں رکھ کر اور مٹی ڈال کر چلے آئیں گے، پھر تمہارے پاس قبر کے ممتحن یعنی امتحان لینے والے آئیں گے، جن کی آواز سخت گرج کی ہوگی اور جن کی آنکھیں نظر اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی۔ سو وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور تم سے حاکمانہ گفتگو کریں گے، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی جیسی آج ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بس تو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ برزخ والوں کا مومن سے پوچھنا فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح لے کر ان مومنین کے ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو وہ ارواح اس کے پاس پہنچنے پر ایسی خوش ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا بھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا کہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا۔ بحوالہ احمد نسائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔